سبيل الدموع سبيل مريح. اور تیسری دلیل کیا ہے ہم کی؟ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے وہ. اس میں تعریف کی کیا بات ہے کہ مالک وہ خود ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے. ایک اور جگہ پر آتا والملک یومئذ للہ، آج بادشاہت ساری کی ساری اختیارات، حکمرانی مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا مالک یوم القیامہ، یہ نہیں کہا گیا. اور الدین کہہ کے یہاں احساس دلایا گیا کہ جب جزا اور سزا ملنے لگے گی تو سارا فیصلہ اس کا نافذ ہوگا. اور اس میں تعریف اسی کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے، وہ سمجھتے شاید آپ کا کوئی مفاد ہے اس سے، اس لیے آپ اس سے بھلائی کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ میں نے تو بالکل بے لوث ہو کے بھلائی کی اور یہ شخص کتنی غلط فہمی رکھتا ہے میرے بارے میں. بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بچے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے ماں باپ کے ساتھ شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گے، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، آپ ہمارا یہ نہیں کرتے، آپ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے، اور معلوم نہیں کیا کیا. حالانکہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. اسی طرح ایک شخص مثلاً آپ کو بظاہر آپ کے ساتھ بڑے خلوص کا اظہار کر رہا ہے اور اندر سے کھوٹا ہے آپ کے لیے، آپ سے نفرت رکھتا ہے. اب آپ جو ججمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، آپ کی یہ ججمنٹ غلط فہمی پہ مبنی ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں، مخلص نہیں ہے. آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہوگی، عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گی، اور بندوں کی زبان پر خود آ جائے گا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری بادشاہت واقعی اس لائق ہے کہ اس پر تیری تعریف کی جائے، کیونکہ کوئی اور ایسا نہیں، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ وہ انصاف کر سکے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے بعض اوقات. تو اسی لیے یہ تیسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اچھا جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حمد و ثنا تو پھر کیا کافی ہے ہم زبان سے ہی کہتے رہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بہت اچھے ہیں آپ؟ یہ کیا خوشامد ہے؟ یہ تعریف خوشامد نہیں ہے. یہ دراصل وہ شکر کا گہرا احساس ہے جو انسان کے دل سے اٹھتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، جب سب کچھ تجھ سے مجھے ملا تو میں بھی تیرا ہی بندہ، تیرے آگے جھکتا ہوں، صرف تیری عبادت کروں گا. ایاک، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت میں غلامی، بندگی، اطاعت سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چیزوں پر بھی مشتمل ہے. عبادت میں جو روح پائی جاتی ہے وہ ہے کسی کی رضا کے لیے، کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل یعنی ذلت اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار. ابن کثیر کہتے ہیں شریعت میں کمال محبت، خشوع جس کو آپ بولتے ہیں، اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، اس کے آگے عاجزی اور انکساری بھی ہو، اس کا ڈر بھی ہو. تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایاک کا پہلے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیرے ہی مرہون منت ہیں، تیرے ہی احسان مند ہیں، اس لیے تیری ہی طرف توجہ ہے ہماری. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم کسی انسان سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. مثلا مجھے اگر پانی چاہیے، میں بچی کو کہوں ذرا پانی لے آؤ، تو یہ جو پانی مانگنا ہے میرا، یہ پھر میرے اس قول کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے، اور لینی نہیں چاہیے، نہیں لینی چاہیے. ہم تو ہر وقت دوسرے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں اور مدد لیتے ہیں. پھر یہاں اللہ سے کون سی مدد لینی چاہیے؟
یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے جو انسان کی کر سکتے ہیں. یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ اسباب کے بغیر ہے. سبب کیا ہے؟ یہ گلاس سبب ہے نا، یہ انسان سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. تو اسباب کے ساتھ مدد فراہم کرنا اور مدد مانگنا اور لینا، اس کی اجازت ہے اور اس میں شرک کی کوئی بات نہیں اگر ہم کسی سے کسی ہیلپ کی درخواست کرتے ہیں. لیکن یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ما فوق الفطرت طریقوں سے، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے کسی سے مدد مانگنا. جیسے پرانے زمانے میں لوگ جنوں سے مدد مانگتے تھے، فرشتوں سے مدد مانگتے تھے، نیک روحوں سے مدد مانگتے تھے، مرے ہوئے انسانوں سے مدد مانگتے تھے. اب مثلا آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہہ سکتی میرے کام کر دیں. آپ فوت ہو جاتی ہیں تو میں آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے کہوں آپ میرا یہ کام کر دیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. زندہ انسان طاقت رکھتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنا شرک نہیں. لیکن جو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی طاقت، اس کے ذرائع، اس کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے مدد مانگنا جو ہے پھر یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں مدد میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا من انصاری اللہ، اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. لہذا صرف تیری ہم عبادت کرتے نہیں، تیری رضا کے لیے تیرے آگے جھکتے ہیں، وہ سارے ریچولز ادا کرتے ہیں، اور ہر جو کام ہم کرتے ہیں وہ تیری ہی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اور پھر چونکہ عبادت ایک مشکل کام ہے اس لیے تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اور ویسے بھی مدد مانگنا جو ہے یعنی دعا مانگنا، یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی دعا کے بغیر. نماز تو ہے ہی سراسر دعا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حج کے موقع پر دعائیں ہی دعائیں ہیں ساری. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ گھر تو گھومنے نہیں جاتے، دعائیں کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے تو وہ بھی دعا کر رہے. تو دعا تو ساری عبادت کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. سبیل الدموع سبیل